کی تقریب جو 2023 کی ہے منعقد کر رہے ہیں، تو اس سب میں سب کو خوش آمدید کہتا ہوں. تھینک یو. Okay, now I would like to call Mr. Hafizur Rahman, ZSM Zone 2, to say some few words. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین، الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین. محترم چیئرمین OTI گروپ اینڈ CEO اورینٹ ٹریڈرز انٹرنیشنل ڈاکٹر خالد اقبال صاحب، ڈاکٹر کرنل جلیل آفتاب صاحب، کرنل رزاق ڈوگر صاحب، چودھری ارشد صاحب اور محترم جاوید اقبال صاحب، ڈینس ڈاکٹر جو، آپ سب کو السلام علیکم. اور ایوارڈ نائٹ میں آنے والے تمام حاضرین کو السلام علیکم. آپ سب میرے مہمان ہیں. بڑی خوشی کی بات ہے کہ ہر دفعہ ہمیں موقع ملتا ہے میزبانی کا، تو اس دفعہ بھی الحمدللہ لاہور میں یہ تیسری سالانہ کانفرنس منعقد ہو رہی ہے. اور IPEX کے حوالے سے آپ لوگ تو سارے یہاں تشریف لاتے رہتے ہیں، تو وہ تو اللہ کا شکر ہے کہ ہمیشہ سے یہیں پہ ہوتی ہے اور ہم روٹین میں یہ کرتے ہیں. 2021 میں اس سے پہلے ہماری اینول سیلز کانفرنس ہوئی تھی، پھر کچھ گیپ آیا 22 میں اور ابھی 23 میں ہو رہی ہے. میرے خیال سے 20 میں ہوئی تھی، 21 اور 22 میں گیپ آیا. تو 2020، 21 اور 21-22 یہ بھی تقریباً 20-21 ایسے ہی سال تھا جیسے 2019 تھا. 2019 میں بھی کرونا کے ایشوز تھے اور وہی سلسلہ 21 میں رہا. 21 کا سال بھی کافی چیلنجز والا تھا، لیکن کرونا نے پورے نظام کو تقریباً بدل دیا، ہماری انڈسٹری کو بھی بدل دیا. کرونا سے پہلے ایک روٹین تھی کام کی اور کئی سالوں سے تقریباً اسی ٹائپ کا کام چل رہا تھا، لیکن کرونا کے چیلنجز نے سپلائی ڈیمانڈ کے اندر جو فرق آیا، چیزوں کی ترسیل متاثر ہوئی، اس سے ہر انڈسٹری کا ہر بندہ جو ہے اس کو تحفظات تھے اور ہر بندہ جو ہے وہ اس کیفیت میں تھا کہ کیا ہونا ہے. خیر، ایسی صورتحال میں اپنی سیل کو برقرار رکھنا، اپنے ٹارگٹ کو اچیو کرنے کی کوشش کرنا ہمارے لیے کافی ڈیفیکلٹ تھا. فارمر بھی کافی حساس ہو گیا پہلے سے. پہلے روٹین کچھ ایسی تھی کہ بس روٹین میں لوگ جاتے تھے، ہفتہ وار چلے جانا ہے، جمعرات کو جانا ہے فلاں ایریے میں، قصور جانا ہے، ہمارے لاہور کے ایریاز ہیں شیخو پورے جانا ہے، اور وہاں جا کے لائن میں لگ جانا ہے. ایک ڈیلر بیٹھا ہوا اس کے سامنے آ کے بیٹھ جانا ہے اور حاضری لگا دینی ہے، جی میں حاضر ہوا تھا، اس ہفتہ بھی آپ کے پاس فلاں فلاں چیز ہے، چلو جی ٹھیک ہے. اور وہ بھی کیا کرتے تھے کہ وہ بھی یہ دیکھتے تھے کہ یار یہ بندہ روٹین سے آ رہا ہے، چلو 2-4 کارٹن آرڈر دے دو، بس یہی چلتا تھا. لیکن جس وقت مارجن کم ہونا شروع ہو گئے، ایسی صورتحال میں پھر چیز کو مارکیٹ کرنا تھوڑا سا مختلف ہو گیا. فارمر نے بھی اس چیز پہ دھیان دینا شروع کر دیا کہ یار کم مارجن کے اندر یہی طریقہ ہے کہ میں اپنی کاسٹ کو کم کروں. تو ہماری کامیابی یہی تھی کہ ہم فارمر کو یہ بتائیں کہ ہماری میڈیسن یوز کرنے میں آپ کی کاسٹ میں بھی کمی آتی ہے اور آپ کا فلاک بھی بہتر پلتا ہے. تو ہم الحمدللہ اس پہ کام کرتے رہے. میں تقریباً پچھلے 2 سال سے میری روٹین رہی ہے کہ ہر ہفتے جو ہے نا ایک دن میٹنگ کرنی. جمعے والے دن تقریباً رکھا ہوا تھا کہ ہر جمعے کو میٹنگ کرنی. تو ہر جمعے کو ہم لوگ اپنے اگلے ہفتے تک کا ٹارگٹ سیٹ کرتے کہ یار یہ میڈیسن بیچنی ہے، یہ ریکوریج کرنی ہے. اچھا، بعض اوقات تو وہ اچیو ہو پاتا ہے، بعض اوقات نہیں ہو پاتا. تو خیر ٹارگٹ اچیو ہو جائے تو ویسے ہی اینڈ ہو جاتا ہے. تو ٹارگٹ وہی ہوتا ہے جو کبھی اچیو نہ ہو، بندہ یہی لگا رہے کہ ابھی اور کرنا ہے اور کرنا ہے کام. خیر کیا ہوا کہ آواز صحیح کرو یار، ٹھیک ہے. اچھا،
ہوا کیا کہ میں ان لوگوں کو کھنچائی وغیرہ کرتا کافی کہ بھائی اس ہفتے ہم نے یہ طے کیا تھا یہ پروڈکٹ بھیجنی ہے، یہ ریکوری لانی ہے، آپ لے کر نہیں آئے. اچھا ان لوگوں نے، خیر میری ٹیم بڑی اچھی ہے، سنتی رہتی کہ اچھا یہ سر اس میں یہ وجہ بن گئی، یہ وجہ بن گئی. انہوں نے کیا کیا، انہوں نے کہا جی کہ ایسا کرتے ہیں بجائے اس کے کہ ہم یہاں پہ جواب دیں. انہوں نے مجھے بتانا کہ مختلف چیلنجز ہیں مارکیٹ میں، انہوں نے میٹنگز رکھوا کے ٹائم لے کے مجھے لے جانا. اب میں ان کو بتاتا کہ یار میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری جو پروڈکٹ ہے اس میں کوئی فالتو چیز کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ہمارے پاس جتنی پروڈکٹ رینج ہے، صرف آپ اتنا بتا دیں کہ ہماری پروڈکٹ کی کمپوزیشن کیا ہے، اس کے مقابلے میں صرف کمپیریزن کر لیں کہ جو چیز آپ کے مقابلے میں بندہ مارکیٹ کر رہا ہے وہ چیز کیا ہے. صرف اس ڈفرینس کو بتا دیں، آپ ون کر جائیں گے، آپ وہاں پہ بیچ آئیں گے. اچھا انہوں نے کیا کیا، انہوں نے کہا جی کہ فلاں جگہ گئے، فلاں جگہ یہ مسئلہ تھا، وہ مسئلہ تھا، مجھے لے گئے رائیونڈ لے گئے. وہاں پہ ہم ایک فارمر کے پاس بیٹھے ہوئے، تو فارمر نے کہا جی کہ آپ کی یہ پروڈکٹ یہ کمپوزیشن، میرے پاس یہ پروڈکٹ یہ کمپوزیشن، سیم پروڈکٹ ہے. ندیم صاحب بیٹھے ہوئے، ان کو پتہ ہے. تو مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ لوگ مجھے پھنسانے کے لیے لے کے جا رہے ہیں. میں نے کہا اچھا جی لے آئیں. اب ریٹ کا ڈفرینس سب سے زیادہ رولا ڈالتی ہے ٹیم کہ ریٹ کا ڈفرینس بڑا ہے. تو جب وہاں پہ گیا تو میں نے دیکھا، میں نے پروڈکٹ ابھی پکڑی نہیں، اس نے جو ریٹ بتایا، میں نے کہا بھائی جان یہ جو پروڈکٹ ہے نا یہ 2 سال پہلے کی امپورٹ ہوئی بھی ہوگی. ہمارا یہ ہے کہ الحمدللہ شاید کوئی ایسا دن ہیڈ آفس کا گزرتا ہو جس دن امپورٹ سے ریلیٹڈ کوئی نہ کوئی ہیڈ آفس میں ایکٹیویٹی نہ ہو. روزانہ کی بنیاد پہ ڈاکٹر صاحب اور ہماری ٹیم الحمدللہ کچھ نہ کچھ امپورٹ کرنے کے حوالے سے کام چل رہا ہوتا ہے. تو جب وہ پروڈکٹ دیکھی تو وہ 2 سال پہلے کی امپورٹ تھی اور ایکسپائری کو صرف 2 سے 3 مہینے رہتے تھے، اور اس کا ریٹ ہماری فریش پروڈکٹ کے ساتھ وہ کمپیئر کر رہا تھا. تو میں نے کہا بھئی ایک تو ہمارا یہ ہے کہ ہمارے ریٹس کیوں آگے ہوتے ہیں، کیونکہ ہماری ہر وقت فریش امپورٹ چل رہی ہے. اور دوسرا ایک اور بھی ہماری پروڈکٹ میں مسئلہ ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ہماری پروڈکٹ جو ہے نا وہ فرٹائل نہیں ہے. ٹھیک ہے، ہماری دوائی ہے. کچھ ایسی دوائیاں ہیں جو ایک دفعہ آتی ہیں اور پھر وہ ختم ہی نہیں ہوتی. اس طرح سے بھی میں جب مارکیٹ میں گیا تو اس طرح کی چیزیں بھی دیکھی کہ وہ ایسے ہے، وہ کہتے ہیں وہ ایک تاریخ میں ایک بڑا ایک شوخ ایک کردار گزرا ہے، ملا دو پیادہ. وہ اس نے ایک پڑوسی سے لیے برتن ادھار لیے، اور اگلے دن پڑوسی واپس لینے آیا، اس نے پڑوسی کو دگنے برتن واپس کر دیے، ہر بڑے برتن کے ساتھ چھوٹا برتن. اچھا وہ جو پڑوسی تھا بڑا خوش ہوا، اس نے کہا جناب یہ آپ زیادہ برتن کیوں دے رہے ہیں؟ کہتا ہے آپ کے برتن نے بچے دیے ہیں، یہ برتنوں کے بچے ہیں. تو وہ لے گیا. اگلی دفعہ وہ پڑوسی پلان کر رہا ہے کہ یار یہ دوبارہ سے برتن مانگے تو میں دوں اس کو. دوسری دفعہ اس نے مانگے تو اس نے سارے گھر کے برتن اٹھا دیے کہ یار یہ تو بیوقوف آدمی ہے، زیادہ برتن دے دے گا واپس. اب 2 دن گزرے، 3 دن گزرے، وہ مانگنے گیا کہ برتن واپس نہیں آئے. جب مانگنے گیا تو ملا صاحب نے جواب دیا کہ برتن مر گئے ہیں. وہ کہتا ہے برتن مر سکتے ہیں؟ کہتا ہے بھائی جان جب برتنوں کے بچے ہو سکتے ہیں تو برتن مر بھی سکتے ہیں. تو ایسے ہے کہ ہماری دوائیوں کے نہ بچے ہوتے ہیں. آپ سمجھ گئے ہوں گے، سمجھدار لوگ ہیں، کہ ایک دفعہ امپورٹ ہوئی دوائی ختم ہی نہیں ہو رہی، اس کا ہمارا کیا مقابلہ ہے. دوسرا یہ ہوتا ہے کہ جیسے یہاں پہ آصف بھائی بتا رہے تھے کہ ہم نے سنگل سالٹ جو ہے وہ انٹروڈیوس کروایا. سنگل سالٹ انٹروڈیوس کروایا. اس سے پہلے مارکیٹ میں کمبینیشن پروڈکٹ چلتی تھیں. ہم نے لوگوں کو جنیرک نیم یاد کرایا. ہم نے سالٹ کے اوپر لے کر آئے کہ بھائی ڈاکسی سائکلین، اموکسیسلین، کولسٹین سلفیٹ، ٹائلوسین، یہ چیزیں ہم نے یاد کرائیں. اب اس کا کیا ہوا کہ لوگ پیور کی طرف چل پڑے. اب یہ جاتے ہیں، یہ جا کے مارکیٹ میں لوگ کہتے ہیں کہ بھائی وہ تو پیور میڈیسن یوز کر رہا ہے. اب وہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ ہم جاتے ہیں، وہ ریٹ کا کمپیریزن کر رہا ہوتا ہے پیور کے ساتھ. تو ابھی آپ دیکھیں یہ سکرین ہے، یہ کتنا ڈسپلے دے رہی ہے؟ ہاف دے رہی ہے نا.
میں کہہ رہا ہوں کہ اسکرین تو 10 بائی 10 فٹ کی ہے، پوری اسکرین ہے، جبکہ آپ کہہ رہے ہیں ہاف ہے. یہ کیا ہے؟ وہ جو پیور بیچ رہا ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی وہ سائز دے رہا ہے آپ کو کہ پوری 1 کلو ہے، دستیاب اتنی ہے جتنی یہ نظر آ رہی ہے، کام وہ آدھا کر رہی ہے. جس طرح سے یہ اسکرین پوری ہے لیکن ہے ہاف. ہاف کیوں آپ کہہ رہے ہیں کہ نظر ہاف آ رہی ہے، کام ہاف کر رہی ہے، باقی باکس ڈیڈ پڑا ہوا ہے. تو وہ کلو ہے. میرے ایک یہاں پہ بڑے اچھا، میں نام نہیں لے سکتا، ایک کمپنی ہے وہ پیور لینا شروع کر دیا، انہوں نے ہم سے میڈیسن لینا چھوڑ دی. تو اس کو میں نے کہا کہ یار آپ یہ کرو کہ ایک دفعہ اس کی نا لیبارٹری کروا لو تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ اس میں ہے کتنی. جب لیب ٹیسٹ کروایا تو وہ نکلی 8%، اور وہ 98% سمجھ کے یوز کر رہے تھے. بالکل یہاں پہ ٹیسٹ رزلٹ بھی موجود ہے، انہوں نے کروائے اور یہ تھا. تو الحمدللہ ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ دنیا کی جو بہترین کمپنیاں ہیں ان کی دوائیاں ہیں. ایک ٹائم تھا کہ ہم نے اینٹی بائیوٹک میں لوگوں کو یہ بتایا کہ بھائی اینٹی بائیوٹک میں ایکٹیویٹی کیا ہوتی ہے، اویلیبلٹی کیا ہوتی ہے، اور کمپوزیشن میں کمپاؤنڈ کیا ہوتا ہے، اس میں ڈفرینس کیا ہوتا ہے. سلفیٹ الگ چیز ہے، کولسٹین الگ چیز ہے، ٹرائی ہائیڈریٹ الگ چیز ہے، اموکسیسلین الگ چیز ہے. اور اس طرح سے ہم نے الحمدللہ مارکیٹ میں چیز کیا. اب جیسے کہ ڈاکٹر جو بتا رہے تھے کہ ہمارے پاس آرگینک ای سیلینیم ہے. ڈاکٹر کاشف صاحب ایک دن ہمیں بتا رہے تھے کہ جیسے کہ ہم مارکیٹ میں لوگ ابھی یسٹ بیچنے جاتے ہیں. یسٹ کا کیا مسئلہ ہوتا ہے کہ ہمارے مقابلے میں بندہ ڈیڈ یسٹ بیچ رہا ہوتا ہے، ہم لائیو یسٹ دے رہے ہیں. تو یہ ڈفرینس بھی الحمدللہ ہماری ٹیکنیکل ٹیم ہمیں سکھا رہی ہے. تو الحمدللہ ہم اگلی اسٹیج پہ جا کے پری بایوٹکس میں کیا ڈفرینس ہے، یسٹ ڈیڈ کیا ہوتی ہے، لائیو کون سی ہوتی ہے، پرو بایوٹکس کالونی فنکشنل یونٹ کتنے ہیں، وہ مارکیٹ میں جو اس سے پہلے ہو رہی ہیں ان کا کیا ڈفرینس ہے. تو مسئلہ یہ ہے، میں یہاں پہ بات یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ جو پرائسز کا مسئلہ ہے، جو مارکیٹ کے چیلنجز ہیں، آپ صرف اور صرف اپنے پروڈکٹ کو دھیان سے سمجھیں. ہماری ٹیکنیکل ٹیم موجود ہے، ہمارے ساتھ تعاون کرنے کے لیے موجود ہیں. آپ ان سے ٹریننگ لیں. آپ صرف مارکیٹ میں جا کے اس کے ساتھ کمپیریزن کریں کہ کیا وہ سورس کے حوالے سے چیز چیک کریں، اس کی کمپوزیشن کے حوالے سے کمپیریزن کریں، آپ کے پروڈکٹ بک جائے گی. آپ دیکھیں اب میں 20 سال ہو گئے ہیں، مجھے یقین مانیں کبھی بھی اپنی پروڈکٹ کا کہیں سے گلہ نہیں آیا. جو نئی کچھ پروڈکٹ آئی ہیں جس میں اگر خدا نہ خواستہ کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو ہم ڈاکٹر صاحب کو بتاتے ہیں، یقین مانیں اگلی کنسائنمنٹ نہیں آتی. اس کو ایک دفعہ چیک کرتے ہیں کہ یہ ایشو ہے، وہ امپورٹ کرنا چھوڑ دیتے ہیں. کئی ایسی چیزیں ہیں جس میں تھوڑا بہت ڈفرینس تھا، وہ چیز منگانا چھوڑ دی. اب ہوتا کیا ہے، یہاں پہ لڑکا جاتا ہے، جا کے چیک کرتا ہے، ہاں جی کیا ہوا، رزلٹ نہیں آیا. آگے آفس میں آگے رزلٹ نہیں آیا. میں نے دیکھا ہمارے پاس جیسے سیڈ لائنز ہے. سیڈ لائنز دنیا کی بیسٹ کمپنی ہے ہائیجینس کے اندر، چاہے فارم ہائیجینز ہو، چاہے اینیمل ہائیجینز ہو، اکوپمنٹ ہائیجینز ہو، بہترین پروڈکٹس ہیں. اب ایک بندہ ہم سے کینوسان لے گیا پیڈوں کو کلین کرنے کے لیے. اس نے پیڈوں پہ کولنگ پیڈز کے اندر چلایا، وہ آپ کو پتہ ہے وہ ڈٹرجنٹ ہے، وہ فوم بناتا ہے، وہ فوم بنائی جا رہا ہے. اس بندے نے مجھے کہا یار یہ تو پروڈکٹ نے کام ہی نہیں کیا. میں نے کہا بھائی جان آپ نے اپلائی کہاں کیا ہے؟ وہ کہتا جی کولنگ پیڈز کے اوپر. میں نے کہا وہ تو شیڈوں کے لیے تھی، وہ تو فلور کے لیے تھی، وہ تو کیجز کے لیے تھی. اسی طرح سے ایک بندے کو ڈاکسی چاہیے تھی، کولسٹین لے گیا اور وہ کہتا ہے کہ یار CRD کا مسئلہ تھا، سانس کا مسئلہ تھا، دوائی نے کام نہیں کیا. میں نے کہا بھائی جان آپ تو کولیوٹو لے کے گئے. تو اس طرح کے چھوٹے چھوٹے ایشوز ہیں. اگر آپ پر اعتماد رہیں، یقین مانیں کہ الحمدللہ جہاں تک میں جانتا ہوں اس وقت پاکستان میں فنش لائن کے اندر کسی بھی کمپنی میں اتنی بڑی پروڈکٹ رینج نہیں ہے جتنی آپ کے پاس ہے. ٹھیک ہے، تو الحمدللہ یہ اللہ کا بڑا فضل ہے. باقی آپ لوگوں میں سے ایک پرسنل سی بات کرنا چاہتا ہوں کہ ہر بندہ کامیاب ہونا چاہتا ہے. تو کامیاب ہونے کے حوالے سے محنت تو ہے ہی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جو والدین ہیں، والدین سے بڑا کوئی بھی نہیں ہے. اگر آپ کو کامیابی چاہیے اپنے والدین کی خدمت کریں. یہ ایک میسیج ہی ہے. آج آپ دیکھتے ہیں کہ ڈاکٹر خالد صاحب کو کامیاب دیکھتے ہیں.
یقین مانیں میں نے ڈاکٹر صاحب کو بابا جی کے سامنے اور ان کی والدہ کے سامنے خدا کی قسم غلاموں کی طرح کھڑے ہوتے ہوئے دیکھا ہے. وہ ایئرپورٹ پہ آئے، باہر نکلے اور ڈاکٹر صاحب ایسے جھکے ہوئے دونوں کے ہاتھ پکڑے.